بسم اللہ الرحمن الرحیم اما من استغنا فأنت له تصدى اور جو بے نیازی برت رہا ہے تو آپ اس پر توجہ دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 3 اور 4 کے الفاظ کے معانی ہم نے بیان کر دیے تھے۔ آیت نمبر 5 کے الفاظ کے معانی کو بیان کرنے سے پہلے جو گزشتہ آیات ہیں ان کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں تاکہ تصویر اور تصور ذہن میں واضح ہو جائے۔ ایک شخص کہ جو رسول اللہ کی محفل میں آیا، ایسی محفل جس میں رسول اللہ مکہ کے کچھ سرداروں کو دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، اور یہ بہت ہی گویا کہ نادر موقع تھا چونکہ یہ افراد اسلام کے مخالف تھے اور بات نہیں سنا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا اہم موقع تھا کہ جس پر یہ سرداران مکہ رسول اللہ سے دین اسلام کے بارے میں سننے کے لیے بیٹھے تھے۔ تو ایسی کیفیت میں ایک اندھا جس کا نام ابن ام مکتوم ہے وہ آتا ہے رسول اللہ کے پاس، اور اس کے آنے سے وہ آ کے رسول اللہ سے کہتا ہے کہ مجھے نصیحت کیجئے، مجھے دین اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو اس کے آنے سے جو سامنے ایک شخص بیٹھا تھا رسول اللہ کے سرداران مکہ میں سے، اس نے انتہائی برا منہ بنایا اور اس نے اس اندھے کی طرف سے پشت کر لی اور گویا کہ نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ یہاں پر ہم نے عرض کیا تھا کہ دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک وہ روایات ہے جو کہتی ہے کہ یہ برا منہ بنانے والا شخص اور پشت کرنے والا، منہ پھیر لینے والا شخص یہ رسول اللہ ہے۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم رسول اللہ کے اخلاق کی جو گواہی دیتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ تو اب آپ خود تصور فرمائیے کہ اگر ایک ہمارے اطراف میں بھی کوئی اچھا انسان ہو کہ جس کے اخلاق کی سب تعریف کرتے ہو، تو اس سے توقع نہیں کی جاتی کہ وہ منہ بنائے اور شکلیں بنائے اور نفرت کے اظہار اس کے چہرے سے عیاں ہو جائے۔ کجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کہ جو فقراء کو، غریبوں کو، مساکین کو بہت ہی زیادہ قریب رکھتے تھے اور محبت کرتے تھے۔ تو دوسری جو روایات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ منہ بنانے والا اور منہ پھیرنے والا شخص یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں تھے، بلکہ مکہ کے سرداروں میں سے جو شخص سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ کام کیا۔ اور اگر آپ آیات کو دیکھیں، عبس وتولا، تیوری چڑھائی، اس نے منہ بنا لیا، وتولا، اور اس نے پشت کر لی یا منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمى، اس وجہ سے کہ اس کے پاس ایک نابینا آ گیا تھا۔ اب اس بات کو اگر آپ شخصیت رسول اللہ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو یہ اس پاکیزہ اور بہترین اخلاق کی مالک شخصیت کے ساتھ یہ بالکل میل نہیں کھاتی۔ رسول اللہ کے اخلاق سے یہ بات اس کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور یہ وہی شخص تھا کفار مکہ میں سے، سرداران مکہ میں سے، کہ جو اسی محفل میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ حرکت کی۔ تو آپ نے توجہ کی، اس نے منہ بنا لیا، اس نے پشت کر لی، اس لیے کہ اس کے پاس نابینا آ گیا تھا۔ لیکن اگلی آیت میں یہ جو غائب کا لفظ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے خطاب میں اور کہا جاتا ہے کہ وَمَا يُدْرِيكَ، اور آپ کو کیا چیز بتائے گی، لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، کہ یہ آپ سے پاکیزگی کو قبول کر لے، او يَذَّكَّرُ، یا نصیحت سن لے یعنی قبول کر لے، فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَىٰ، اور یہ نصیحت، یہ یاد دہانی اس کو فائدہ دے دے۔ تو پہلی دو آیات میں اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ کوئی اور شخص ہے، اور باقی اگلی آیات میں خطاب کیا جا رہا ہے رسول اللہ سے۔ تو یہ خود اشارہ ہے اس خطاب کی تبدیلی میں کہ یہ دو الگ الگ افراد کی بات ہو رہی ہے، منہ بنانے والا شخص کوئی اور ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کو نصیحت فرما رہا ہے کہ جو لوگ دین کی، جن کو محبت نہیں ہے، دین کے طلبگار نہیں ہے، اپنے مالدار ہونے کی وجہ سے اور معاشرے کے باحیثیت افراد ہونے کی وجہ سے، جو دین کو، آپ کی بات کو معمولی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور بے نیاز سمجھتے ہیں، تو اگرچہ ان کا دین قبول کر لینا اور دین کی بات سن لینا اسلام ہی کے فائدے کا سبب ہوگا، اور یہی بات رسول اللہ کے دل میں بھی تھی،
لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان آیات میں اس طرح سے نصیحت فرماتا ہے کہ آپ ان مالداروں کی پرواہ نہ کریں اور اس کی پرواہ کریں کہ جو زیادہ طلبگار ہے اور زیادہ خواہش رکھتا ہے دین کو سیکھنے کی۔ آیت نمبر 5 کے الفاظ کے معانی پر توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے اما، توجہ فرمائیں۔ اردو زبان میں اس لفظ کے ترجمے کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص لفظ نہیں ہے، فقط اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ جب اما کا لفظ آتا ہے تو اما کے بعد جو چیز ذکر کی جاتی ہے پھر اس کے ذکر کے بعد اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، یعنی اما کو لانے کے بعد ایک چیز کا نام لیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے مبہم، اور گویا کہ بات اس میں پوری نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل اور وضاحت بیان کی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہیں پر آپ دیکھیے آیت نمبر 5 میں کیا فرمایا، اما من استغنا۔ اب ہم اما کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اور وہ شخص کہ جو بے نیازی برت رہا ہے، یعنی جس کے انداز سے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کو دین کی کوئی طلب ہے۔ اب یہاں پر بات مکمل نہیں ہوئی، تو اگلی آیت نے فرمایا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى۔ یہ جو فَأَنْتَ ہے، اما کے بعد آنے والی جو فا ہے، اس کا رابطہ اسی اما سے ہوتا ہے، اور یہ فا کہہ رہی ہوتی ہے کہ جو بات نامکمل چھوڑ دی گئی تھی، فا کے بعد آنے والی بات اس کو مکمل کر رہی ہے۔ اما من استغنا، اور وہ کہ جو بے نیازی برت رہا ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ تو یہ اما کا مفہوم ہے کہ انشاءاللہ ذہنوں میں واضح ہوگا۔ اما کے بعد اگلا حرف ہے من، کہ جب استغنا کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھا گیا تو پڑھا گیا من استغنا، کہ انشاءاللہ اس کو آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔